بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ ہم پچھلی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بہت اہم ذمہ داری انسان کو دراصل بہترین انسان بنانا اور اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اور برائی کے اندھیروں سے بچانا ہے۔ غور کیجئے، ہماری عقل بہت ساری باتیں تسلیم کر لیتی ہے، مگر کچھ انسانی اندرونی خواہشات اور کچھ معاشرے کی وجہ سے انسان عقلی دلائل کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب ہم عقل کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل نہیں کرنا چاہیے، مگر انسان پھر بھی ناحق قتل کرتا ہے، کیونکہ دراصل اس نے عقل کے برخلاف جانے کو زیادہ بہتر جانا۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو سکھاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کو دی گئی عقل کتنی طاقتور ہے اگر اس سے مثبت کام لیا جائے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کو یاد دہانی کرانے والا اور خبردار کرنے والا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ان کی بعثت کا اصل اور بنیادی مقصد انسانوں کو ان کی بنیادی اور اندرونی فطرت کی طرف توجہ دلانا تھا کہ جس پر خداوند متعال نے انہیں خلق کیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیے جانے کا مقصد انسانوں کی بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو مسلسل اور یکے بعد دیگرے مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسان کو اس کی اصل فطرت اور اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں جو اس نے انسانوں کو عطا کی ہیں یاد دلا سکیں۔ زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کی دیگر وجوہات میں سے یہ بھی ہیں کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی جا سکے اور جہنم سے ڈرایا جائے، اور انہیں خدا یکتا کی جانب بلایا جائے کہ جو انسانی زندگی کا اصل ہدف ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد رب العزت ہے، اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو وہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں ان کی رہنمائی کریں۔ قرآن کریم سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد رب العزت ہے، اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو بھیجے جانے کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کی جانب سے دیے گئے احکام زندگی سمجھائے جائیں تاکہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 176 میں ارشاد رب العزت ہے، خدا سب واضح کر رہا ہے کہ تم بہکنے نہ پاؤ، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کے مقاصد میں سے ایک اور اہم مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ معاشرے میں اللہ عز و جل کے قوانین پر عمل درآمد ہو تاکہ ہر طرف انصاف کا دور دورہ ہو۔ قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العزت ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، لوگوں کی رہنمائی کرنا تاکہ وہ جہالت کی تاریکی سے باہر نکلیں اور ہدایت کی روشنی حاصل کریں۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ارشاد رب العزت ہے، الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں
اور خدائے عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔